بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو اسپین نیشنلٹی اور اس پہ کچھ نیشنل پولیس کی نئی کارروائی شروع ہوئی ہے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین امداد ہے 600 یورو کی جو اناؤنس کی گئی ہے، اس کا لنک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ کن کے لیے ہے، کس طرح سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کافی اہم امداد ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد بہن اور بھائی کو نیشنلٹی کے بعد بلوانے کا کیا طریقہ کار ہے، کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے تفصیلی۔ اس کے بعد انگلینڈ ورک پرمٹ میں کیا نئی آسانیاں کی گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو سکلڈ ورکر ہیں وہ یو کے میں آ سکیں، اور جو اس وقت یو کے کو انتہائی شارٹیج ہے ورکرز کی، اس کو پورا کیا جا سکے۔ اس پہ تفصیلی بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ تو سب سے پہلے تو نیشنل پولیس کی جو نئی اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کارروائی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کا لنک میں نیچے آپ کو پرووائڈ کروں گا، لنک نمبر 1، آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں گے اصل میں یہ کارروائی کیا کی گئی ہے اور اس کے اگینسٹ کیا کیا گیا ہے۔ اصل میں نیشنل پولیس کو آپ کو معلوم ہے آج سے 1.5 سے 2 سال پہلے ایک اہم شواہد ملے کہ جو نیشنلٹی ہے اسپین کی، اس کو لینے کے لیے کچھ مس یوز کیا گیا ہے دل یا دوست کا، یعنی کہ اس کے سرٹیفکیٹ جعلی بنوائے گئے ہیں رقم دینے کے بعد۔ اس میں بڑی کمیونٹی ہماری پاکستانیوں کی تھی، بنگلہ دیش کی تھی، انڈین بھی تھے اس میں، اور کچھ دوسرے ممالک کے لوگ جہاں زبان کا زیادہ مسئلہ ہے، جس میں چائنا بھی شامل تھا، اس کے بھی کچھ باشندے اس میں ملوث پائے گئے۔ تو اس پہ کیا کیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت چیدہ تھے، جن کو آسانی کے ساتھ انہوں نے پکڑا، ان کو پکڑا اور ان پہ تحقیقات کی، ان پہ مقدمات چلائے، جن کو مل چکی تھیں ان کی کینسل کی گئی، اور ابھی بھی ان کے کیس جو ہیں وہ کورٹ میں چل رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ 72 گھنٹوں میں تک جیل میں بھی رہے ہیں، جو اس سلسلے میں پکڑے گئے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کرتا رہا ہوں کہ ایئرپورٹ میں جاتے یا آتے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو کہ پائے گئے کہ انہوں نے نیشنلٹی لینے کے لیے ایسے سرٹیفکیٹ حاصل کیے۔ تو یہاں پہ ایک نئی اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ نیشنل پولیس نے اس دور میں اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کیے ہیں دل یا دوست کے، ان کی تمام کی تحقیقات شروع کی ہے۔ یعنی کہ جن لوگوں نے جو دل یا دوست کے سرٹیفکیٹ کیے ہیں اور جن کو بھی نیشنلٹیاں مل چکی ہیں، ان تمام کی تحقیقات کرنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ خفیہ طور پہ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں آلریڈی۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اسی وجہ سے اتنے زیادہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تحقیقات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک نئی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو یہاں کی کونسل ہے وکیلوں کی، ابوگادوس کی، انہوں نے ایک کیس دائر کیا ہے نیشنل پولیس کے اگینسٹ کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے، کہ وہ تمام لوگوں کے اب سرٹیفکیٹ چیک کر رہے ہیں جو کہ اس وقت انہوں نے نیشنلٹی کے لیے جمع کروائے تھے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو لوگ پہ ان کو شک ہے یا جو پکڑے جاتے ہیں ان تک تو ٹھیک ہے، لیکن A to Z تمام لوگوں کے سرٹیفکیٹ اس طرح چیک کرنا جو ہے وہ بالکل بھی قانون کے مطابق نہیں ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس وجہ سے اس نیشنل پولیس کو اس سے روکا جائے۔ زیادہ چانسز ہیں کہ نیشنل پولیس نہیں رکے گی، وہ تحقیقات اپنی جاری رکھے گی۔ جن لوگوں نے اس وقت اس طرح کے سرٹیفکیٹ حاصل کیے تھے ان کے گرد مزید گھیرا جو ہے تنگ ہونے کی جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیں جو بچ گئے ہیں اس تمام کارروائی میں، اب ان کو بھی یہ پکڑنا چاہتے ہیں۔ تو فائنلی ورڈز یہی ہیں کہ جو آپ نے کرنا ہے اس طرح کا رزلٹ ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے آتا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کا کوئی بھی کام کیا ہے تو اب ہمیشہ کے لیے آپ کی دل و دماغ میں یہ وہم رہے گا، یہ خطرہ منڈلاتا رہے گا کہ آپ کہیں پکڑے نہ جائیں۔ اسی وجہ سے ہمیشہ جینوئن کام کرنا چاہیے، بے شک آپ وہ حاصل کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے جو کہ ابھی نئی اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ اس کا لنک نیچے آپ کو میں پرووائڈ کر دیتا ہوں، اس کو کلک کریں اور ریڈ کریں، اور وہاں پہ تمام تفصیل ہے کہ جو ابوگادوس کی کونسل ہے انہوں نے اس کے اگینسٹ کیا کارروائی کی ہے اور نیشنل پولیس اس وقت کس کام میں لگی ہوئی ہے۔ اہم ترین 600 یورو کی ایک امداد ہے، اس کا لنک بھی نیچے آپ کو لنک نمبر 2 مل جائے گا، آپ اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اصل میں یہ امداد جو ہے انہوں نے جو کومونیداد دی میڈرڈ ہے ان کے لیے لانچ کی ہے۔ اس میں 600 یورو آپ کو ملے گا، اور یہ چیک کی صورت میں ملے گا آپ کا بائی نیم،
یعنی کہ آپ کو ایک چیک دیا جائے گا 600 یورو کا، اس چیک سے آپ یہ امداد جو ہے وہ کیش کروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ کو ڈائریکٹلی امداد نہیں ملے گی، یہ ایک اہم کورس، ایک اہم لائسنس کرنے کے لیے آپ کو دی جائے گی۔ اس میں لائسنس کون سے شامل ہے؟ اس میں پروفیشنل لائسنس شامل ہے، جس میں لائسنس سی جو کہ کمیون نارمل کا ہوتا ہے بڑھے گا، اور اس کے بعد ڈی جو کہ بس کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد C+E یعنی کہ آپ کا کمیون کا لائسنس پلس اس کے پیچھے جو ٹرالر ہوتا ہے جو ریموویبل ہوتا ہے وہ لائسنس کہلاتا ہے C+E۔ تو اس کے لیے یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں اور کمیونیداد میڈرڈ میں رہتے ہیں تو لازمی طور پہ یہ امداد اپلائی کریں، 600 یورو جو ہے آپ کو مل جائے گی۔ اس طرح کی اور بھی امدادیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھیں، جس میں لائسنس بی کی امداد بھی اس میں شامل تھی، ایمبولنس کی جو لائسنس ہے اس کے لیے بھی، اور کمیون کے لائسنس کے لیے انم کے کورسز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ وہاں سے آپ فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں۔ نیشنل لیول پہ اگر آپ کسی اور صوبے میں رہتے ہیں، میڈرڈ میں نہیں رہتے، اور آپ کمیون کا لائسنس کرنا چاہتے ہیں، ایمبولنس کا لائسنس کرنا چاہتے ہیں یا بس کا لائسنس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لازمی طور پہ فائدہ اٹھائیں انم کے کورسز کا۔ دوستو، انم ایک ایسا ادارہ جو کہ نیشنل لیول پہ بے شمار ہزاروں کے حساب سے کورسز کرواتا ہے، تو اس سے اگر آپ کوئی بھی کورس فری کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ لائسنس کا ہو، تو آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں۔ آپ کے ایریے میں کب کلاسز شروع ہوں گی، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، ٹائمنگ کیا ہوگی، یہ تمام چیزیں آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اب تو بہت سارے کورسز ایسے ہیں جو کہ آن لائن ہے، آپ کام کے دوران بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کسی اسکول میں کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور آپ کے وہ سرٹیفکیٹ اور وہ چیزیں تمام ریکوگنائز ہیں نیشنل لیول پہ۔ تو اس طرح کی کورسز اگر آپ نیشنل لیول پہ کرنا چاہتے ہیں تو انم سے رابطہ کرنے، ورنہ اگر آپ کمیونیدادی میڈرڈ میں رہتے ہیں تو یہ کورس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ 600 یورو کی امداد بھی لے سکتے ہیں، اور یہ لائسنس کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اگر آپ کر لیتے ہیں تو یورپی یونین میں کہیں بھی آپ جا کے کام کر سکتے ہیں اور ان لائسنس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہن اور بھائی کو نیشنلٹی کے بعد بلوانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آج سے سال 1.5 سال پہلے میں نے اس پہ تفصیلی ویڈیوز بنائی تھیں، اور میں نے ان ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یورپین فیملی لا میں اور انگلش فیملی لا میں کیا فرق ہے۔ انگلش فیملی لا سے مراد یہ ہے کہ برٹش کا فیملی لا۔ برٹش فیملی لا تقریباً اس وقت بھی رائج ہے ان تمام ممالک میں جو ابھی بھی کامن ویلتھ ہیں انگلینڈ کی، یعنی کہ رائل کے انڈر چل رہی ہیں، جس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا بھی شامل ہے، اور یہ تمام ممالک میں ایون آئرلینڈ میں بھی وہی قانون نافذ ہے، اور انگلینڈ میں خود یہ قانون نافذ ہے۔ اصل میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ کے بھائی اور بہن اور باقی آپ کے والدین، یہ تمام جو ہے آپ کے فیملی ممبر کہلاتے ہیں انگلش لا کے مطابق، لیکن یورپی لا کے مطابق آپ کی جو فیملی ہے جس میں آپ کے بیوی اور بچے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے والدین، وہ والدین جو آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کو یہ شو کروانا پڑتا ہے، یہ ان کو باور کروانا پڑتا ہے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے والدین انکلوڈ ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی انکلوڈ نہیں ہوتے۔ تو بہن بھائی کو نیشنلٹی کے بعد بلوانا یورپین لا کے مطابق اسپین کی نیشنلٹی کے بعد فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں گا ممکن نہیں ہے، اور اگر آپ اس پہ پروسیس کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر ورک پرمٹ کے تو یہ ممکن نہیں ہوگا، آپ اپنی نیشنلٹی کی بیس پہ نہیں بلوا سکتے۔ اس کا طریقہ کار وہی ہے جو مختلف ویڈیو میں نے بیان کیا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ایک تو آپ کو یہ شو کرنا ہوگا کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، دوسرا لازمی طور پہ ورک پرمٹ لگانا پڑے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی نیشنلٹی کی بیس پہ ان کو کہیں کہ میرا بھائی ہے اور مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں اس کو بلانا چاہتا ہوں۔ والدین پہ تو یہ فارمولہ چل جاتا ہے، وہ بھی اگر 65 کے بعد ہوں گے تو ایزیلی چلے گا، وہ اس سے کم ہوں گے تو آپ کو بار بار ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اس پہ آپ اپنا سرمایہ اور ٹائم ضائع نہ کریں۔ انگلینڈ ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ بھی ایک اہم اپڈیٹ ہے جس میں انہوں نے پوائنٹ بیس سسٹم جو امیگریشن سکلڈ بیس ویزوں کا ورک پرمٹ کے طور پہ متعارف کرایا تھا، اس میں پوائنٹس میں کچھ جو ہے وہ رعایت دی گئی ہے، یعنی کہ جہاں پہ پہلے 15 پوائنٹس تھے ان کو 20 کیا گیا ہے۔ اگر آپ کی جاب جو ہے وہ پروفیشنل ہے تو 20 پوائنٹ اس کے کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی سیلری جو ہے 22,000 سے زیادہ ہے سالانہ سے تو اس پہ آپ کے پوائنٹ جو ہیں وہ 20 کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی ایجوکیشن آپ کی جاب سے ریلیٹڈ ہے
تو اس پہ بھی 20 کر دیے گئے ہیں. آپ کو اگر جاب آفر یو کے سے ملتا ہے تو اس کے بھی پوائنٹس 20 کر دیے گئے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ 70 پوائنٹ والے کو بڑی ایزیلی یو کے کی ورک پرمٹ شپ مل جاتی ہے اور وہاں کا سکلڈ ویزا ایشو ہو جاتا ہے. اس سے ریلیٹڈ بہت ساری نئی اپڈیٹس آنے والے وقت میں آ سکتی ہیں، کیونکہ یو کے کو اس وقت بہت زیادہ شارٹیج ہے اور وہ اپنے امیگریشن قوانین میں ڈے بائی ڈے نرمی کرتا جا رہا ہے، تاکہ جو اس وقت شارٹیج ہے یو کے کو، اکنومیکلی کافی زیادہ بیڈ سچویشن ہے اس وقت، اس کو امپروو کیا جا سکے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.